اس سے بڑھ کر میں یہ مثال وہاں نہیں لگتی، لیکن سمجھ میں آتا ہے۔ تو آقا جی کا مادہ پھول نہیں ہے، نور الہی ہے۔ جب نور الہی ان کا مادہ ہے تو ان میں غلاظت ہو سکتی ہے؟ تو یہ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے آقا جی نے کہا لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی سمجھ میں آئے، سمجھ سے باہر بات نہ کرو، منع کیا ہے۔ اور خود بھی احتیاط کرتے تھے۔ تو کسی عذر سے پیشاب کیا ہوا تھا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن میں، پھر آئے تو اس پیشاب کو وہ پھینک دیں۔ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میرا مادہ نور الہی ہے اور تمہیں پیشاب کی اس میں شفا ہے، نہیں، جیسے لوگوں کی سمجھ ہے ان کے ساتھ ایسے چلنا ہے۔ لیکن اتفاق سے خدا نے ان کا ذکر بلند کرنا تھا تو ذکر اتنا بلند کیا، ان کے پیشاب کا بھی ذکر بلند کر دیا۔ وہ کیسے؟ نبی کریم عذر سے پیشاب کر کے باہر گئے، جب واپس آئے اللہ نے جلدی سے ایک عورت کو بھیج دیا۔ وہ عورت آئی، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے دیکھا پانی پڑا، وہ تو پیشاب سرکار کا حوض کوثر سے تھا۔ اس نے کہا تو میں پی لوں، اس نے بسم اللہ کر کے پی لیا۔ اوپر سے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پوچھنے لگے اس برتن میں پیشاب تھا کہ کدھر گیا؟ اس کے رسول اللہ میں آئی، مجھے تو نہیں پتہ پیشاب تھا، میں پانی سمجھ کے پی لیا۔ تو آپ نے کیا اس کو کہا؟ لن تشتکی بطن کی بعد الیوم ابدا، آج کے بعد کبھی تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ پکی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ بتاؤ تو ان کے اندر اتفاق ہوا۔ آپ ایسا چاہتے بھی نہیں تھے، ایسا کہتے بھی نہیں تھے، بلکہ یہی لوگوں کہتے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مانوس کرنے کے لیے۔ تو اس کا آج کے بعد کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ تو ان کا مادہ نور الہی ہے۔ مکھی کا مادہ شاید کا تو پھول ہے، نور الہی اور مکھی کا مادہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں پکی ہے، جو عظمت رسول کے خلاف ہے، قرآن کی باتیں نہیں بتاتے، یہ پکی حدیثیں نہیں بتاتے اور ان چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ توحید کا بھی بتاؤ، یہ بھی تو بتاؤ نا، یہ تو پکی حدیثیں ہیں۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاز اور موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی نبی تھے، لیکن نبی کریم سے ان کو بے نیازی نہیں ہو سکتی تھی، غلام مصطفیٰ میں گنے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے کلام سننے جا رہے تھے تو ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے، ابھی سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے، اس وادی سے گزر رہے تھے۔ تو خدا نے قرآن میں کہا، قرآن ضعیف ہو سکتا ہے؟ وَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ جوتے اتار کے چلو، تم اس بستی وادی میں چل رہے ہو جو مقدس ہے، مبارک ہے۔ جوتے اتار کے پھر اس طرف آؤ۔ اور آقا جی جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے، اور امت کو بھی رعایت ملی۔ لیکن اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پانی نمی ہوتی ہے تو پھر اس میں نجاست کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے خشک زمینیں ہوتی تھی، تو اس لیے فرمایا بھی حدیث میں، کوئی تم میں سے اگر قریب آئے مسجد کے فَلْيَمْسَحْ نَعْلَيْهِ، اپنی جوتوں کو کچھ رگڑ لے، کوئی چیز ہو تو ہٹ جائے اور جوتے سمیت مسجد میں چلا جائے۔ یہ سنت رسول ہے، ایسا اگر پاک جوتے ہوں تو ایسے کرے کبھی کبھی۔ ہاں، نبی کریم کے پیچھے بے عقل ہو کے چلنا ہے، سوچ کے نہیں چلنا ہے، اندھا ہو کے چلنا ہے۔ ہاں، تو نبی کریم جوتوں سمیت نہ، کبھی نئے جوتے لو گھر میں، نئے رکھ لو، کبھی کبھی اس میں نماز پڑھو، یہ سنت رسول ہے۔ ایک نبی جوتے سے اس بستی میں نہیں چل سکتا، اور نبی کی نسبت سے نبی کا امتی جوتوں میں نماز پڑھ کے خود نماز جوتے پہن کے خدا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب یہ کتنا معاملہ ہے کہ ان کی نسبت سے ہمارا بھی کتنا مسئلہ اونچا ہو گیا۔ ایک نبی کو چلنے نہیں دیا، یا نبی کو کہ بوچھے جوتے ڈال کے مت چلو،
بوتے اتار کے آؤ، ابھی دوری تھے اتار کے آؤ، اور نبی محمد کا امتی جوتے ڈال کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نسبت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کرے اس چیز پر ہم عمل کریں تھوڑا بہت۔